حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو یعنی بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ قربانی والا خون بہانے والا عمل ہے. یعنی اللہ کا بندہ ان دنوں میں جو قربانی کر رہا ہے اللہ کو سارے اعمال میں وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے. اور میرے دوستو یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کا بندہ قربانی کر رہا ہے اور اللہ کو اس کا عمل پسند آ رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند آ جائے, جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ بڑی بات ہے. اور ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں کو, سینگوں کو اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے بڑے ثواب کا اور مرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ کی نگاہ میں اس کو ایک مرتبہ ملے گا, بڑا اجر اور ثواب ملے گا. نبی اکرم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں پر وہ قبول ہو جاتا ہے. یعنی قربانی کرنے والے کی قربانی اللہ کے یہاں پر قبول ہو جاتی ہے. نبی اکرم نے اس لیے فرمایا کہ تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ بالوں کا ذکر کیا, سینگ کا ذکر کیا, خر کا ذکر کیا. دیکھو جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے تو کبھی کسی کو بال دیے جاتے ہیں, کسی کے یہاں سینگ بھیجی جاتی ہے, کسی کے یہاں ہدیے میں یا تقسیم کرنے میں رشتہ داروں کے یہاں کوئی کھر بھیجتا ہے. نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر حدیث میں کیا ہے جن چیزوں کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کے بدلے اتنا ثواب ملے گا اللہ کے نبی نے بتایا, تو باقی چیزوں کا کتنا ثواب ملے گا بندہ خود سوچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو, اس کے خون کا جو پہلا قطرہ گرے گا تو ہمارے ساتھ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی ہو رہی ہے وہاں چلے جاؤ. جب وہ قربانی کا جانور ذبح ہوگا جو آپ قربانی دے رہے ہو, اس کے خون کا قطرہ جب زمین پر گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب قربانی کرنے سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو کون ایسا غافل اور ایسا سست انسان ہوگا جو اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا. جس کو یہ پتا ہو کہ قربانی کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ ضرور قربانی کرے گا. وہ حصہ لے کر یا بکرا خرید کر کسی بھی طرح سے ایڈجسٹ کر وہ قربانی ضرور کرے گا کیونکہ اس کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. میرے دوستو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور خون اور گوشت کے ساتھ وہ قیامت کے دن لایا جائے گا اور 70 گنا اس کا وزن بڑھا کر میزان میں رکھ دیا جائے گا. ایک صحابی رسول وہاں موجود حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر آگے بڑھے اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت صرف حضرت فاطمہ یا اہل بیت کے لیے ہی ہے یا ہم سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے, امت کے لیے بھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت کے لیے تو خاص ہے مگر باقی امت کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک ذوق تھا, ایک شوق تھا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا. اللہ کے نبی سے پوچھا نبی علیہ السلام یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا ثم قالوا وما لنا فیہ یا رسول اللہ, ہمیں بتائیے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شعرۃ حسنہ, ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی, ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. میرے دوستو ہمارے سر کے اوپر کتنے بال ہیں کسی کو پتا ہے؟ نہیں. پورے جانور کے جسم پر کتنے بال ہوگے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور اس کے بقدر ہمیں اللہ رب العزت اجر دے گا.
میرے دوستو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اللہ کی نظر میں بندے کو محبوب بنانے والا عمل ہے۔ معمولی بہانے سے ہم اس قربانی والے عمل کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرے کہ ہر آدمی اپنی قربانی ادا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں سے معلوم کرے جن پر قربانی واجب ہے ان کو ضرور قربانی کے لیے تیار کرے۔ اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ لوگوں نے ایک نئی بات شروع کر دی ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں ہر سال قربانی کرتا ہوں لیکن اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں اس سال قربانی کے بدلے اپنے گاؤں میں ایک ایسا فلٹر پلانٹ لگا دوں گا، پانی کا ایسا انتظام کروں گا، لوگ آئیں گے اور ٹھنڈا پانی پی کر جائیں گے، یہ ثواب تو مجھے صدیوں تک ملتا رہے گا۔ جب تک پانی آئے گا، ٹھنڈا ہوگا، لوگ پیئیں گے، گرمی میں، ٹھنڈ میں مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس آدمی کے یہ ذہن بنا ہوا ہے، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب نے پھر فرمایا اس آدمی کا یہ عمل اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے وہ اجر نہیں دے گا جو قربانی کرنے والے کو قربانی پر اجر مل رہا ہے۔ ابھی اغیار کی طرف سے بھی یہ اعتراض ہو رہا ہے، اربوں روپیہ مسلمان بقرعید کے نام پر خون کو نالی میں بہا رہا ہے، اربوں روپیہ نالیوں میں بہ رہا ہے، اس کو روکا جائے، اس کے ذریعے اچھی یونیورسٹی بنائی جائے، ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے۔ اس طرح سے یہ لوگوں کا ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور بعض لوگ جو قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی بنیاد اور شریعت کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، تو وہ لوگ بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں اغیار کے ساتھ کہ بھائی ہمیں تو صحیح بات ہے، قربانی کے بجائے، خون بہانے کی بجائے، جانور کو کاٹنے کی بجائے، گوشت خوری کی بجائے یہ کام کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے، اور قربانی کی اور قرآن و حدیث کی مخالفت کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو یہاں پر مسئلہ اس بات کا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کرنا، اسی کا نام قربانی ہے کہ قربانی کے موقع پر جانور ہی ذبح کیا جائے گا، نہر ہی کیا جائے گا، خون ہی بہایا جائے گا، جس سے اللہ کی رضا ملے گی، اور اس کی مخالفت کی جائے گی تو اللہ کی خوشنودی اور رضا نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب مل کر یہ تحیہ کر لے کہ اللہ کا جب بھی حکم آئے گا، اور حضرت ابراہیم کے واقعے سے بھی یہی ہمیں سبق ملا ہے، تو ہم سب مل کر حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔